ویلکم بیک ٹو محبت خاموش سی اسکلم مسفرہ شیخ ایپیسوڈ 4۔ اسفی، تمہیں آپی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے یار، وہ حارث کو کارٹ میں ڈالتے بولا۔ میں نے کیا کیا بھائی؟ تمہاری آپی کے تیور ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ خود اس پر بگڑ گئی۔ وہ جائز پر تھی، تم نے کہا آپی کو پتہ ہے، فون کر کے بتا دیا۔ مجھے فون نہیں کرنے دیا کہ وہ آ رہی ہیں یہاں، اور جب وہ یہاں آئی تو پتہ چلتا ہے مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ پہلی بار وہ اپنی بہن کو لے کر اس پر برسا تھا، ورنہ ہمیشہ اسفی اسے گھما دیتی تھی۔ اب کہ اسفی بھی سٹ پٹائی تھی، آخر غلطی تو تھی، اب چھپانا بھی تو تھا، اور پھر ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر کامیاب ہوئی تھی۔ آہ وارث، آہ میرا سر، وہ سر پکڑتے کراہتی آواز میں آوازیں دینے لگی۔ اسفی کیا ہوا؟ ڈاکٹر پلیز دیکھیں جلدی۔ اسفی آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا کر گال تھپ تھپا رہا تھا تو کبھی سر ہلا رہا تھا۔ ازلفا نور آنکھیں کھولو۔ یہ ڈاکٹر کی آواز تھی جو وارث کو باہر بھیج چکی تھی۔ ازلفا نور، میں جانتی ہوں کہ آپ ہوش میں ہیں، آپ اپنے شوہر کو تو بیوقوف بنا سکتی ہیں، مجھے نہیں۔ نہ جانے کیا وجہ ہوگی مگر پلیز سدھر جائیں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے اس کی ستھری کر کے چلی گئی، پیچھے وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا اچانک؟ ان کے آتے ہی وارث نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ کی وائف سے پوچھئے گا۔ ان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ الجھ سا گیا تھا، پھر جلدی سے روم میں گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر سر نفی میں ہلاتے اپنے آفس میں گئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکیاں شوہر کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ بڑبڑائی تھی۔ کچھ پیو گی؟ اورنج جوس لاؤں؟ پریشان آواز جازم کی تھی، جس کے حواس قابو میں نہ رہے تھے۔ زونی کو صبح سے وامٹ ہو رہی تھی، جو کھاتی اگل دیتی، جس وجہ سے وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ معدے اور سر میں بھی درد اٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سب عام سی بات ہے کہا تھا، مگر جازم کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ نہیں جازم، مجھ سے نہیں پیا جائے گا، ویسے بھی جو کھایا نکل جاتا، وہ نکاہت سے بولی۔ اچھا یہاں لیٹو، جب آرام ہو جائے پھر کھانا۔ سہارے سے بیڈ پر لاتے اور اسے لٹاتے کمفرٹر اڑا گیا۔ یہاں لیٹو، بس جوس پی لو، صبح سے کچھ کھایا نہیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، 5 منٹ بعد آیا تو ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا، ساتھ میں ٹیبلٹ بھی، جسے لیتے زونی گنودگی میں جانے لگی۔ تب تک جازم اس کے سرہانے بیٹھا آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا۔ اس کے ٹھنڈے لمس سے اس نے نم آنکھوں سمیت سکون محسوس کیا تھا۔ امی کیا ہوا جو آپ نہیں؟ دیکھیں جازم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ یہ آخری سوچ تھی جو گنودگی میں جاتے اس کے ذہن میں آئی تھی۔ دن پھر گزرتے رہے، کچھ دن اسفی کے پیچھے نکل گئے۔ اللہ اللہ کر کے وہ خیر خیریت سے گھر آ گئی تو سب کی وہی روٹین۔ وارث نے اپنا سیٹ اپ کر لیا تھا۔ ان کا نیا گھر رقیہ بیگم کے گھر سے نزدیک تھا۔ جازم اس عرصے میں دبئی کا چکر لگا کر آ چکا تھا۔ دوبارہ سے ایک اہم میٹنگ کے لیے جازم کو ارجنٹ بلایا گیا تھا۔ وہ زونی کی طبیعت کی وجہ سے جلد از جلد جانے کی جلدی میں تھا۔ دوسری طرف وہی گھر والوں کا رویہ تھا، غیر منصفانہ، مگر اب زونی بھی برداشت نہ کرتی تھی۔ جازم نے کچھ دیر میں پہنچ جانا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں جازم کے لیے کچھ بنانے کا سوچتے داخل ہوئی کہ حاذق اسے راستے میں روک گیا۔ حاذق ہٹ جاؤ جلدی، ٹائم نہیں ہے۔ وہ راستے میں کھڑا دیکھ کر کوفت سے اسے اپنے ہاتھوں سے سائڈ پر کرتے بولی، مگر وہ ڈھیٹ بنا تن کے کھڑا رہا اور کمینگی سے بولا، نہیں ہٹ رہا میں، بلکہ ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ وہ دائیں آنکھ دباتا کمینگی سے بولا، جس پر زونی بھویں اچکا کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری طرف گیٹ سے گھر میں داخل ہوتا جازم بھی تعجب کا شکار ہوتے وہیں رک گیا۔ بولو، بے نیازی سے دیکھتے وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی، جو اب دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بولنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جو کمپنی جازم بھائی اپنے بچے کے نام کر رہے ہیں، وہ میرے نام تم کرواؤ۔ ہمارے سے زیادہ وہ تمہاری سنتے ہیں، تم بولو گی تو ضرور مان جائیں گے۔ کان کی لو کھجاتے وہ جب بولا تو زونی ہکا بکا ہی کھڑی رہ گئی، جبکہ جازم اپنے گھر والوں کو خود سے زیادہ پیسوں سے محبت کرتا دیکھ ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کرتا وہ جلدی سے صاف کر گیا
اور زونی کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہی تھی، تمہارا جو حق تھا وہ تمہیں دے دیا، اب جو ہے سب جازم کی کمائی کا ہے، محنت کی کمائی کا بنا بنایا تمہیں کیوں پیش کریں؟ وہ تنزیہ نظروں سے بڑا کاری وار کرتے بولی، آپ سے جتنا کہا ہے اتنا کریں، زیادہ زبان نہ چلائیں ورنہ… وہ ایک قدم آگے بڑھتا اتنے خطرناک طریقے سے بولا تھا کہ ایک پل کو زونی بھی اندر ہی اندر ڈر گئی۔ ورنہ کیا کرو گے؟ ہاں بتاؤ، وہ بنا ڈرے تن کے بولی۔ ورنہ جس وجہ سے مجھے کمپنی دینے سے انکار کیا جا رہا ہے اسے ہی ختم کر دوں تو؟ وہ اتنی صفاقی سے بولتے جازم کو اشتعال میں لا چکا تھا۔ زونی تو پھٹی آنکھوں سے اس صفاق شخص کے جملوں پر غور کر رہی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب جازم نے آتے ہی حاذق کا گریبان پکڑا تھا۔ کیا بکواس کی تو نے؟ ہاں، جسے بچپن سے چھوٹا بھائی کہتے سینے سے لگایا، آج وہ میری بیوی کو میرے ہی بچے کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اتنی نفرت؟ وہ اسے جھنجھوڑتے تکلیف زدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ ہاں ہے مجھے نفرت، آپ سے، آپ کی اس بیوی سے۔ مجھے بس پیسوں سے پیار ہے۔ آپ نے بچپن سے ہمیں خود کا محتاج رکھا، پائی پائی کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ مجھے اب گھر کے ساتھ بزنس بھی چاہیے۔ یہ گھر تو میری ماں کا تھا جو مجھے ملا۔ آپ جو اتنے بڑے مالک بنے بیٹھے ہیں اس میں میرے باپ کی بھی زمین کی رقم لگی ہوئی تھی۔ یا تو مجھے وہ رقم دے، میں بزنس سٹارٹ کروں، یا ایک کمپنی میرے نام کریں، ورنہ میری بات کو دھمکی مت سمجھنا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے غرایا تو ایک پل کو جازم بھی لڑکھڑا گیا۔ حاذق، تم میں انسانیت باقی ہے بھی کہ نہیں؟ تم آج باپ کی زمین کی رقم مانگ رہے، سالوں سے اسی شخص کی کمائی سے عیاشیاں کرتے رہے ہو۔ وہ نم آواز میں لرزتی ٹانگوں سے خود پر قابو پاتے بولی۔ آپ چپ رہیں، آپ کو تو بیٹھے بٹھائے اتنا امیر شوہر جو ملا، لار تو ٹپکے گی۔ جس نے کبھی اتنا پیسہ نہ دیکھا، ایک دم سے اتنا پیسہ ملا تو جازم سے محبت ہو گئی۔ وہ محبت کہاں گئی جو شادی سے پہلے آپ دانی سے کرتی تھی، یا بھائی کے پیسے سے اپنے عاشق کو بھی عیاشیاں کرواتی؟ ظاہر ہے بھائی تو دبئی ہوتے، ان کے پیچھے آپ کیا کرتی ہیں وہ بغیرتی کی انتہا میں اتنا آگے نکل چکا تھا کہ اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے، اور اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ کی گونج گھر میں گونجی تھی، اور اس پر بھی بس نہیں کی گئی۔ ایک کے بعد ایک لگاتار وہ وار کرتا گیا۔ اس پر اتنا غصہ سوار تھا کہ وہ بھول گیا کہ حاذق اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ زونی کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی، اتنے غصے میں اس نے آج تک جازم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ لائبہ نے جیسے چیخیں سنی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، اگلے پل چیختی ہوئی باہر کو آئی، امی امی، جازم بھائی حاذق کو مار رہے ہیں۔ ہائے اللہ، کیوں مار رہا ہے میرے بچے کو؟ اس معصوم نے کیا کر دیا ہے؟ وہ کمرے سے برق رفتاری سے نکلتے دونوں کو الگ کرتی بولی۔ زونی کا سارا وجود کانپ رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جازم کو روک پاتی۔ مرے قدموں سے ان کے پیچھے پیچھے وہ جازم کے پاس آئی تھی، جو پھولی سانسوں سے ابھی بھی اسے گور رہا تھا۔ حاذق کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو ماں کے کندھے سے لگا کراہ رہا تھا۔ ہائے اللہ، دیکھو کیا حال کر دیا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے؟ وہ جازم کو نفرت سے کہتی پھر زونی کی جانب مڑی۔ یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی تھی؟ مزے لے رہی تھی؟ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، دیکھو کیسے بے دردی سے اس کو مارا ہے۔ اس نے مرے مرے قدموں سے آگے بڑھتے جازم کو بازو سے پکڑ کے پیچھے کو کھینچا، جبکہ اس نے بڑے آرام سے ایک طرف دھکیل کر حاذق کو ماں کی گرفت سے آزاد کرتے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے بولا، میرے گھر میں اتنا غلیظ انسان رہتا آ رہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ میں تجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تیرے لاڈ اٹھاتا رہا، اور میرا چھوٹا بھائی میری بیوی کے اوپر گھٹیا الزام لگا رہا۔ شرم آ رہی ہے مجھے۔ دانیال اسے پسند کرتا تھا، مگر یہ نہیں، اس نے وہی کیا جو مامی کی مرضی تھی، اور تم اسی شخص کا نام لے کر مجھے بدظن کرنا چاہ رہے تھے، مگر بھول رہے تھے مجھے اپنی بیوی پر تم سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ابھی وہ اسے ایک اور تھپڑ مارتا کہ یکدم پپھو بیچ میں آئی تھی۔ دور ہٹو، پاگل ہو گئے ہو؟ بیوی کے لیے بھائی سے لڑ رہے ہو؟ امی، اسے بولے میرے گھر سے نکل جائے، میں اب اپنے گھر ایک منٹ بھی اسے برداشت نہیں کروں گا۔ حاذق بدتمیزی سے بولا تھا۔
رقیہ بیگم نے کینہ توز نظروں سے زونی کو دیکھا تھا۔ دیکھ لیا، کروا دی بھائی بھائی میں لڑائی، مل گیا سکون۔ اور تم بہت بیوی بیوی کرتے ہو نا، اب رہو بیوی کے ساتھ، مجھے اب اس گھر میں ایک پل بھی تم دکھائی نہیں دینے چاہیے۔ وہ پہلے زونی کو کہتے جازم کی طرف مڑ کے نفرت سے بولی، امی آپ اب بھی حاذق کی ہی طرفداری کر رہی ہیں؟ اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے ماں کو تک رہا تھا۔ جب یہ سب برداشت نہ کرتے زونی کا سر چکرایا تھا۔ زونی؟ اس نے بھاگ کے اسے تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جازم نے اپنے سینے سے لگی نڈھال حالت میں کھڑی اس کی پیٹھ سہلا کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ زونی نے زور سے اس کی شرٹ کو دبوچا ہوا تھا، اس کا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ چلو تم روم میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ جازم اس کو اپنے حصار میں لیتا کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ جازم یہاں نہیں، مجھے باہر لے جائیں، میں پپھو کو سمجھاؤں گی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ وہ غلط کر رہی ہیں۔ نم آواز، لرزتی پلکیں، وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ جازم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ تمہارا شوہر بہت امیر ہے، رہنے کی فکر نہ کرو۔ وہ بولا تو لہجہ ٹوٹے کانچ کی چبھن لیے ہوئے تھا۔ گھر والوں کی صفاقی دیکھنے لائق تھی۔ جب وہ گھر سے نکلے تب بھی کوئی ان کے پیچھے نہ آیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے جازم کے لبوں کا بسیرا کیا، سو وہ آج تک ماں کے دل کو نرم نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسے لیے اس کے پرانے گھر آیا تھا۔ زونی تو حیرانی سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ جازم یہ؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بول ہی نہ پائی۔ ہاں میں نے خرید لیا تھا، تمہاری اس گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ کو دیکھتے۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہاں تو میں خود ہی سرپرائز ہو گیا۔ وہ خود پر طنزیہ ہنسا تھا۔ زونی تو اس کی حالت دیکھتے ہی تڑپ گئی تھی۔ وہ کیا خوشی کا اظہار کرتی۔ جازم سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اداس نہ ہو۔ آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے بھی سکون نہیں مل رہا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے بھرائی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں، تم بس میری فکر نہ کرو، اپنا دھیان رکھو۔ اس حالت میں تمہیں کیا کیا سہنا پڑ رہا، مگر یہ کچھ دن ہم بس یہاں رہیں گے، ہمارا نیا گھر تیار ہو جائے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ خود پر قابو پاتے حصار میں لیتے بولا، آپ کے ساتھ چاہے جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو رہ لوں گی، بس آپ ہنستے رہا کریں، اپنی ساری ٹینشن مجھے دے دیں۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سامان رکھتے اس نے اور جازم نے 2 گھنٹوں میں پورا گھر چمکا دیا۔ زونی کو جازم نے مشکل سے ہی کسی کام کو کرنے دیا تھا۔ ابھی بھی وہ کھانا آرڈر کرتے روم میں آیا تھا کہ زونی کو کام کرتا دیکھ فوراً چیخ کر بولا، ہاتھ میں موجود سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز پر بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی زونی نے کوفت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ جازم فوراً اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا کام کرنے سے، تو کیوں کرتی ہو؟ جازم کا غصہ دیکھ کر زونی نے گہرا سانس لیا۔ وہ جو کب سے اسے کام کرنے کو منع کر رہا تھا اب غصے سے بولا۔ وہ ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا، یہ مت کرو وہ مت کرو، مجھے بتاؤ میں کر لوں گا۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرنا کوئی کام نہیں ہوتا جازم، کیا ہو گیا ہے؟ زونی کی بات پر اس نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے پیر بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میری اجازت کے بغیر یہاں سے اترو گی بھی نہیں۔ زونی نے اکتا کر اسے دیکھا۔ جازم آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتے تو میں کیا کروں؟ اس نے محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ بس مجھے دیکھو اور مجھ سے پیار کرو، اور کسی سے نہیں، مسکرا کر کہتے وہ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھما گیا۔ اگلے دن ہی اسفی خبر ملتے ہی فوراً نازل ہوئی۔ لائبہ حاذق کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھی، جبکہ رقیہ بیگم رزاق کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی، جبکہ اسفی کل کا حال احوال سنتے ابھی تک بے یقین تھی۔ اماں آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، مگر غلطی، شکر ہے کہ اس کے اندر تھوڑی انسانیت باقی تھی، مگر یہ کب تک تھی اللہ جانے۔ اس کی بات سنتے ہی رقیہ بیگم فوراً ٹوک کر بولی، ارے میرے معصوم بچے کا منہ سجا دیا،
کوئی مارتا ہے بھائی کو ایسے؟ اور ویسے بھی یہ میرا گھر تھوڑی ہے، یہ تو حاذق کا گھر ہے، اب وہ کس کو رکھے یہ اس کا معاملہ۔ رقیہ بیگم جب بولی تو صاف ظاہر تھا وہ اس معاملے میں جان چھڑا رہی، ان کو جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا، مگر اصفی تو گھر کا سنتے ہی لال پیلی ہو گئی تھی۔ اماں، تم نے اس نکمے کے نام کر دیا پورا گھر۔ چلو جازم بھائی کو تو تم کچھ سمجھتی نہیں، مگر میرا حصہ؟ ہاں تو تم اپنے گھر کی ہو گئی ہو، تمہیں کیا ضرورت حصے کی؟ شوہر کا تو پورا حصہ ہی بٹورا ہے تم نے، وہ بھی اسی کی ماں تھی۔ اماں، مجھے میرے گھر کے حصے کے پیسے دے دیں، پھر رہیں اس نکمے کے گھر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بار بار نکمے کہنے پر لائبہ کو غصہ بھی آ رہا تھا، مگر حاذق کے روکنے پر خاموش سی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پیسہ چاہیے نا تمہیں؟ اب میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، حاذق تو کماتا نہیں۔ ایک کام کرو، جازم کے پاس جاؤ، اس کو بولنا امی نے پیسے دینے کا بولا ہے۔ واہ، کیا روب تھا ان کا! اب بھی وہ جازم کو یاد بھی کر رہی تھی تو پیسوں کے لیے۔ ہاں، وہ تو حصے کی رقم سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں، جاؤ۔ حاذق کی اکڑ اب بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ واہ جی واہ! اماں، چاہے کچھ بھی ہو، جازم بھائی نے مجھے اس حاذق سے زیادہ محبت دی ہے۔ وہ تو مجھے زونی اتنی خاص پسند نہیں تھی، تب ہی آپ لوگوں کی ناانصافی پر چپ رہی تھی، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ وہ رہ کہاں رہے ہیں۔ تف ہے آپ لوگوں کی بے حسی پر۔ وہ تنزیہ وار کرتی بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں، جاؤ اپنے امیر بھائی کے پاس، تمہیں بھی اس کے پیسے سے ہی محبت ہے، تبھی تو اتنا اس کے لیے دل جل رہا، اور اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، امیر ہے، رہ لے گا کہیں بھی۔ کتنی صفاقی سے اس کی ماں نے کہا تھا، وہ ان کی نفرت آج تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ تاسف سے بیگ اٹھائے نکل گئی، ان لوگوں سے کہنا فضول تھا۔ ابھی اس کا پہلا ارادہ جازم سے ملنے کا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ہمیشہ کی طرح ہر ویک پیسہ ٹرانسفر ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آفس کی لوکیشن ان میں سے کسی کو معلوم نہ تھی۔ 3 ہفتے پلک جھپکتے ہی گزر گئے، کسی نے بھی جازم کی خبر نہ لی تھی۔ اصفی نے کال پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت وہ دبئی میں تھا، جس پر وہ کھل کر بات نہیں کر سکی تھی۔ جازم نے پاکستان آ کر فرصت سے بات کریں گے کہہ کر ٹال دیا تھا، جس پر اصفی کو بھی صبر کرنا پڑا۔ ہاں، گھر کا اس نے ابھی تک اصفی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔ آج کل وہ کام کے سلسلے میں زیادہ تر دبئی میں ہی تھا، ایسے میں زونی کی ٹینشن بھی ساتھ ہی لگی رہتی۔ نور کو وہ اس کے پاس روک کے آیا تھا، آج اس کی آخری میٹنگ تھی، 1 ہفتہ وہ ویسے ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ زونی کے غصے کا سوچ کر ہی وہ اندر ہی اندر ہول رہا تھا۔ ابھی بھی آفس میں بیٹھے اسے زونی کا ہی خیال آیا تو کال ملا گیا۔ بیل جا رہی تھی مگر ریسیو نہیں کیا گیا۔ دوسری، تیسری اور پھر بالآخر چوتھی کال پر زونی کی خفا خفا سی آواز سنائی دی۔ کوئی ہے؟ وہ اس کی خفا شکل دیکھتے مظلومیت طاری کرتے بولا۔ کوئی نہیں ہے یہاں، روٹھی آواز میں کہا گیا، چہرہ ہنوز خفا خفا سا تھا۔ یار نہ کرو، ویسے ہی طبیعت خراب ہے، تمہیں کیا معلوم؟ کتنی مظلومیت تھی چہرے پر۔ زونی میڈم 2 منٹ میں سب بھول بھال کے پریشانی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا ہوا جازم؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ بے قراری سے بولتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسکرین کے اندر چلی جاتی، اور دوسری طرف جازم کا ناٹک جاری تھا۔ ہاں دکھایا تھا، ڈاکٹر نے کہا بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ جازم ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے بتائیں، کیوں میرا دل ہلا رہے ہیں؟ وہ جذباتی ہوتی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کچن میں موجود نور کو بھی پریشان کر گئی۔ بس یار تم پریشان تو نہ ہو، مجھے نا وٹامن یو کی کمی ہو گئی ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے مسکین صورت بنائے بولا۔ ہیں وٹامن یو؟ وہ الجھ کے بولی۔ یس میری جان، وٹامن یو۔ وہ کہکا لگائے بولا۔ 1 سیکنڈ کے لیے تو زونی ہونکوں کی طرح اس کی شکل دیکھتے رہ گئی، مگر جب سمجھ آیا تو تلملا گئی۔ جازم
وہ جوش میں جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی کہ اچانک سے درد کی لہر نے اسے تڑپا دیا۔ نور بھی اس کی آواز سنتے بھاگ کے آئی تھی۔ کیا کرتی ہو زونی، ذرا جو احتیاط کر لو۔ نور گھبرا کر بولی۔ ویڈیو کال میں موجود جازم بھی پریشان سا ہو گیا تھا، جبکہ زونی بس لب بھینچے درد کی شدت کو قابو کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس پانی لا دو، وہ سنبھل کر سہارے سے بیڈ پر بیٹھے نور سے بولی، جس پر وہ سر ہلا کر جلدی سے کچن میں پانی لینے گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی جازم بے قرار لہجے میں بولا، ٹھیک ہو؟ زیادہ درد ہو رہا؟ نہیں، زیادہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہوں، وہ دھیمی مسکراہٹ سجائے بولی۔ ڈرا دیتی ہو مجھے، ایک تو تمہیں ایسی حالت میں اس طرح چھوڑنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور اب 1 ہفتہ اور لیٹ ہو گیا۔ یار بس بہت جلد تمہارے پاس ہوں گا، وہ آفس چیئر پر بیٹھے بے قراری سے بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے اس کے پاس پہنچ جاتا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہر تکلیف سے دور کر دیتا۔ جازم پریشان نہ ہو، بس جلدی آ جائیں، میں ٹھیک ہوں، اور پلیز اپنا خیال رکھیں، میری فکر مت کریں، میرے ساتھ نور ہے، وہ اس کی پریشانی پر تسلی دیتے ہوئے بولی، مگر جازم کو کہاں چین آنا تھا۔ حاذق، اب گھر تو ہمارے نام ہو گیا، پیسہ کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے تو بھائی دے دیتے تھے، اب اگر انہوں نے بھی دینا روک دیا تو؟ لائبہ آج کل اسی وسوسے کا شکار تھی۔ یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عجیب ہو گیا ہے سب، وہ اب پچھتا رہا تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا۔ اچھا آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی تو امی ہے نا، ان کے پاس اچھی خاصی رقم ہے، پھر دیکھیں گے، وہ اب کچھ نیا سوچتے اس کے قریب آتے بتانے لگی، جس پر حاذق کے چہرے پر رونق واپس آنے لگی تھی۔ اب کون جانے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وارث، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا آئے دن نیا مسئلہ، وہ کوفت سے بولی۔ یار سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، اتنا نقصان ہو رہا ہے، اب پیسہ کہاں سے لاؤں؟ وہ خود پریشان تھا۔ بزنس سٹارٹ تو کر لیا تھا، مگر لاس پر لاس نے اس کی ہوا ٹائٹ کر دی تھی۔ بھائی بھی یہاں نہیں، اور جو گھر والوں نے ان کے ساتھ کیا، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ ہماری کوئی ہیلپ کریں گے، اور میرے گھر کے حصے کے پیسے بھی اماں نے ان سے لینے کو کہا، وہ پریشانی سے حارث کو فیڈ کرواتے بولی۔ یار تم بات کرو، ہماری کیا غلطی ہے، تم پیسوں کی بات کرو نا ان سے، بس جلدی کچھ ہو ورنہ ہم سڑک پر آ جائیں گے، وارث پریشانی سے پیشانی مسلتے بولا۔ آج بھی ان لوگوں کو یاد صرف پیسوں کے لیے ہی آیا تھا، نہ جانے کیسے دل تھے سب کے، جن کو اتنے پیارے دل کا مالک شخص کبھی پیار کے لیے نظر ہی نہ آیا۔ جازم، یہ کیا، آپ ابھی تک ان احسان فراموشوں کو پیسہ دے رہے ہیں؟ جازم اپنا فون چھوڑے فریش ہونے گیا تھا، جب اس کے نمبر پر آیا مینیجر کا میسج زونی نے پڑھ لیا، جس میں پیسے ٹرانسفر کرنے کی اطلاع دی گئی تھی۔ اب وہ کڑے تیوروں سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں تو کیا کروں، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ حاذق کما نہیں رہا، اگر پیسہ دینا بند کر دیا تو ان کے گھر میں فاقے ہوں گے، سب فکریں آپ کو ہی ہیں، ارے ان لوگوں نے پوچھا تک نہیں کہ ہم کیسے ہیں کیسے نہیں، چلیں ان کو چھوڑیں، بہن نے خیریت لی، کسی کو پرواہ نہیں آپ کی، اور آپ چلے ہیں، وہ تلخ لہجے میں بولتے چیزیں اٹک پٹک کرنے لگی۔ یار تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں کیا کروں، نہیں کر سکتا ان کی طرح نفرت، وہ جلدی سے اس کے ہاتھوں سے چیزیں لیتے سکون سے بٹھا گیا۔ تو آپ کو صرف اپنی ماں کی ٹینشن ہے نا، تو بس ان کے لیے کریں جو کرنا ہے، اس بدتمیز حاذق سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، اور اسوی، وہ غصے سے بولتی اسے وارننگ دینے والے انداز میں بولی، مگر اسوی کے نام پر وہ اسے ٹوک گیا۔ یار اسوی کی کال آئی تھی، وہ بھی سخت خفا ہے امی سے، مگر میں نے اسے کچھ کہنے کو منع کر دیا، اب تم کہہ رہی تھی تو ٹھیک ہے، میں حاذق کو آج کے بعد نہیں دوں گا، مگر امی اور اسوی کے لیے نہیں، یہ سب مل کے آپ کو پاگل بنا رہے ہیں اور آپ بن رہے ہیں، کریں جو جی میں آئے، میری کون سا سننی آپ نے، وہ سنجیدگی سے بولتی شانو سے اس کے ہاتھ ہٹاتے کھڑی ہو گئی اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر چلی گئی۔ میم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں،
اگر کیش ہو تو وہ دے دیں۔ لائبہ آج شاپنگ کرنے کے لیے نکلی تھی۔ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد جب پیسے دینے کی باری آئی تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہاں، اس کا اکاؤنٹ نہیں تھا، وہ حاذق کا ہی استعمال کرتی تھی۔ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ دیکھیں، وہ اضطراب کے عالم میں بولی۔ سوری میم، دوبارہ چیک کر لیا، اگر کیش ہے تو پلیز جلدی کریں ورنہ سائٹ پر ہو جائیں۔ اب کے کیشیئر بھی بیزاری سے بولا۔ وہ سبکی کے احساس سے سرخ ہوتی آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جلدی سے سائٹ پر ہوتے وہ بیگ سے فون نکالے حاذق کو ملانے لگی۔ پہلی ہی بیل پر پک کر لیا گیا تھا۔ ہیلو حاذق، اکاؤنٹ میں پیسے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے کتنی شرمندگی ہوئی، مجھے سب کے سب ایسے گھور رہے تھے، کتنی سبکی ہوئی۔ اس کے ہیلو بولتے ہی وہ شروع ہو گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بھائی نے ٹرانسفر نہیں کروائی کیا؟ وہ خود پریشان ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا حاذق، مجھے پیسے چاہیے، پیمنٹ کرنی ہے، کچھ کرو بس، وہ چلا کر کہتی کال بند کر گئی۔ پیچھے حاذق فوراً سے ماں کے پاس بھاگا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ ماں کا کریڈٹ کارڈ ساتھ لایا تھا، کیونکہ کیش تو اس کے پاس بھی نہ تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پیمنٹ کرتے گھر روانہ ہوئے۔ تب تک لائبہ کا میٹر آؤٹ تھا۔ گھر پہنچ کر جاذب کے مینیجر کو کال کی تو جو اطلاع ملی اسے سن کر لائبہ نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، مگر کرتی بھی کیا؟ اب انہیں رقیہ بیگم کا ہی آسرا تھا، کیونکہ حاذق کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا تھا جاذب کے کہنے پر۔ وہ ابھی نہا کر نکلی نور کے ساتھ گپے لگا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ پپھو کا نام دیکھ کر اس نے جھٹ سے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم پپھو، کیسی ہیں؟ وہ حشاش بشاش سے مخاطب ہوئی، مگر سامنے تو پپھو جیسے بھری پڑی تھی۔ فون اٹھاتے ہی شروع ہو گئی۔ بی بی تم تو خوش ہوگی ہی، آخر کر لیا نا تم نے شوہر کو ہم سے بدگمان۔ کہا میرا بیٹا پہلے مجھ سے نظریں اٹھا کر بات بھی نہیں کرتا تھا، اور اب تو وہ جیسے ماں اور بھائی کو بھول ہی گیا ہے۔ ضرور تم نے ہی اسے چڑھایا ہوگا۔ آخر نکلی تم بھی نا اپنی ماں جیسی، جس نے میرے بھائی کو مجھ سے دور کیا تھا، اور آج تم نے میرے بیٹے کو بھی مجھ سے دور کر دیا۔ دیکھنا ایک دن تمہارا بیٹا بھی تم سے اسی طرح دور ہوگا، یہ میری بد دعا ہے۔ وہ نفرت کی انتہا کرتی اسے جو منہ میں آ رہا تھا بول رہی تھی، اور وہ بس ساکت سے ان کے الزامات سن رہی تھی۔ کیا وہ اپنا کیا بھول گئی تھی کہ انہوں نے ہی انہیں گھر سے نکالا تھا، اور اب کیسے سب کچھ فراموش کرتے وہ اس پر الزام لگا رہی تھی؟ وہ اتنی دل برداشتہ ہو گئی کہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ رہی، مگر بولی تو آواز اس قدر لرز رہی تھی کہ نور بھی پریشان ہو گئی۔ پپھو، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے غلطی تو بتائیں، کیوں مجھے اس طرح کہہ رہی ہیں؟ اب کیا معصوم بن رہی ہو؟ کیا میں نہیں جانتی تمہارے ہی کہنے پر اس نے حاذق کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا ہے؟ پتہ بھی ہے کتنی سبکی ہوئی میرے معصوم بچے کو۔ وہ جس انداز میں بول رہی تھی اب کے زونی سے ہی برداشت نہیں ہوا۔ پپھو، آپ کو ہمارا کیا نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے بیٹے کا کیا نظر نہیں آیا کہ کس طرح اس نے مجھ پر الزام لگایا، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی اسی کی ہی سائیڈ لیے جا رہی ہیں۔ کیا آپ بھول گئی جو اس نے ہمارے ساتھ کیا؟ اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اب اس کی یہی سزا بنتی ہے کہ اب وہ خود کمائے اور خود کھائے۔ آخر کب تک وہ میرے شوہر کی کمائی کھائے گا؟ جس کی تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ اور اب آپ بھی ہمیں الزام دے رہی ہیں۔ مجھے آپ سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا، مگر شاید ان کو کچھ سننا ہی نہیں تھا۔ میرے بیٹے کو مت بولو، وہ بچہ ہے، آخر بچوں سے تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، مگر جاذب سے مجھے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ تم نے ہی چڑھایا ہے، وہ نخوت سے بولی۔ پپھو، اگر حاذق آپ کا بیٹا ہے تو کیا جاذب آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ دل برداشتہ سی بولی۔ تمہیں زبان چلانے کا نہیں کہا؟ اپنے شوہر کو سمجھا دینا کہ کل میرے بیٹے کے اکاؤنٹ کو دوبارہ سے کھول دیا جائے، ورنہ اپنی ماں کی شکل بھی نہ دیکھے، اور میری وصیت ہوگی کہ جب میں مر جاؤں تب بھی اسے میرا دیدار نہ کروایا جائے، بتا دینا اپنے شوہر کو۔ وہ غصے سے بولتی فون رکھ گئی۔
جبکہ زونی کی حالت اس قدر خراب تھی کہ سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ غصے کی شدت نے اس کے بلڈ پریشر کو ایک دم سے ہائی کر دیا تھا کہ ایک پل کو نور بھی پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سنبھالے، اور جازم کی غیر موجودگی نے اسے اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زونی، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے ہاتھ پیر مسلتی، کبھی اس کے گال تھپتھپاتی، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ نور کبھی اس صورتحال سے نہ گزری تھی، اس لیے ایک پل کو تو وہ بھی گھبرا گئی، پھر فوراً سے فون کی طرف لپکی اور پھپھو کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہاں بھائی، اب کیا مسئلہ ہے؟ کچھ کہنے کو رہ گیا ہے؟ وہ کال اٹھاتے ہی بے نیازی سے بولی۔ السلام علیکم آنٹی، میں نور بات کر رہی ہوں، آپ پلیز جلدی سے ہاسپٹل میں آ جائیں، زونی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ وہ گھبرائے ہوئے بولی، لہجے میں التجا تھی۔ کیوں؟ اب کیوں ہماری یاد آئی ہے؟ ویسے بھی میرا بیٹا تمہیں یہ ذمہ داری سونپ کر گیا ہے، اب تم ہی بھگتو، جو کرنا ہے کرو میری بلا سے۔ وہ اتنی صفاقی سے بولی کہ نور بھی دنگ رہ گئی۔ آخر کو کوئی اتنا صفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر شاید ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا۔ پھر وہ جیسے تیسے کر کے اسے ہاسپٹل لے گئی۔ پورا راستہ زونی کے لبوں پر صرف جازم کا ہی نام تھا، مگر وہ ہوتا تو سنتا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ صرف جازم کو ہی پکار رہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اسے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ نور کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، اور جو آخری پکار تھی وہ جازم کی تھی، اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہی نور نے جلدی سے جازم کو کال ملائی تھی، جو بنا دیر کیے اٹھا لی گئی تھی۔ اسے ارجنٹ 2 دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ زونی کے آخری دن ہی چل رہے تھے، جس وجہ سے اسے اکیلے چھوڑنے کا دل تو نہ تھا۔ نور کو دوبارہ سے بلا کر وہ ڈھیر ساری ہدایات دیتا روانہ ہوا تھا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی، بے چین سا فلیٹ میں بیٹھا تھا۔ کل سے اب تک وہ کوئی 50 کالز کر چکا تھا، مگر سکون تھا کہ ملتا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر سے دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ آج صبح سے اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، طبیعت میں بوجھل پن سا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی شام کی چائے پی کر وہ کھڑکی کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ دل کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ پل پل گن رہا تھا کہ کب وہ زونی کے پاس جا کر اسے سینے سے لگائے گا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ کچھ دنوں سے زونی کی طبیعت بھی خراب تھی۔ یکدم کچھ سوچتے اس نے موبائل اٹھا کر زونی کے نمبر پر کال کی، مگر فون بج بج کے بند ہو چکا تھا۔ پھر انگلیاں بے اختیار نور کا نمبر ملانے لگی، وہاں بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے، مگر اب نور کی خود سے کال آتی دیکھ کافی غصے سے ریسیو کی تھی۔ کہاں ہو نور؟ اور زونی کہاں ہے؟ دونوں کے نمبر بند جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پیشانی پر بل ڈالے برہمی سے بولا۔ اس کی آواز سنتے ہی نور کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ نہیں جازم بھائی، کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، زونی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر بھی کچھ جواب نہیں دے رہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز جلدی کریں۔ وہ روتے ہوئے ایک پل کو جازم کی روح فنا کر گئی تھی۔ بے اختیار ٹیبل کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ نور کال کاٹ چکی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موبائل کے وال پیپر پر اسفی کے بارات والے دن اس کی اور زونی کی ہنستے ہوئے پک لگی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے آنسوؤں کو بہنے دیا، محبت سے اس کی تصویر پر کپ کپاتے لب رکھے۔ دل نے شدت سے اس کی اور اپنی اولاد کی زندگی کی دعا کی تھی۔ ڈاکٹر سائن کروا کر جا چکے تھے۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے تھے، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ پیشنٹ کو کچھ ہو جانے کی صورت میں ہاسپٹل ذمہ دار نہ ہوگا۔ نور کا اپنی دوست کے لیے دل تڑپ گیا تھا۔ کتنی بد نصیب تھی نہ تو اس وقت ماں باپ ساتھ تھے اور نہ ہی شوہر، اور جو اپنے تھے وہ اس سے منہ موڑ چکے تھے۔
وہ شدت سے رو پڑی۔ 4 گھنٹوں کے مشکل انتظار کے بعد بالآخر اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ بچی کو فی الحال انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا، جبکہ زونی کو ہوش آتے ہی پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس لمحے اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا سوائے اس کی دوست کے۔ نکاہت زدہ چہرہ لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ دل کیا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اسے بتائے کہ وہ اس کی سانسوں میں بسی ہے، روح میں شامل ہے۔ مگر یہ فاصلے جو ان دونوں کے درمیان قائم تھے، وہ ابھی اپنی سوچوں میں ہی تھا کہ فلیٹ کی بیل بجی۔ وہ خود کو کمپوز کرتا ہوا اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے واسق کو کھڑا دیکھ کر وہ لمبا چوڑا وجود اس کے گلے لگتے ضبط کھوتے رو دیا۔ واسق اس کے اس طرح رونے پر گھبرا گیا تھا۔ کیا ہوا بتا تو صحیح؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ آج تک اس نے جازم کو اس قدر ٹوٹی بکھری حالت میں نہ دیکھا تھا، اور پھر وہ زونی کی حالت اور ڈاکٹر کے جواب سب بتا گیا، جسے سن کر واسق بھی پریشان ہو گیا، مگر دل ایک پل کو واری صدقے ہوا اس کی محبت کی انتہا پر۔ وہ بچ جائے گی نا؟ بمشکل آنسوؤں کے درمیان بولا۔ انشاءاللہ، اچھی امید رکھ، پاکستان کال کر۔ وہ اسے ہمت دلانے لگا۔ ہمت نہیں ہو رہی۔ آنسوؤں سے بھیگا لہجہ واسق کو بھی تڑپا گیا۔ وہ اسے چند اچھی باتیں دلاسے دیتا چلا گیا۔ کتنے ہی گھنٹے گزر گئے اسے اسی حالت میں بیٹھے جب موبائل پر نور کی کال آئی۔ گلا کھنکار کر اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو، اسے کچھ نہ ہو۔ مبارک ہو بھائی۔ اس کی ہیلو کے جواب میں اس کا بشاش لہجہ اس کے اندر تک سکون اور طمانینت بھر گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے۔ نور، زونی کیسی ہے؟ ٹوٹے بکھرے لفظوں میں اس کا پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں آئی تھی، اب غنودگی میں ہے۔ کچھ دیر بعد جاگے گی تو میں آپ کی بات کرواتی ہوں۔ اس نے عجلت میں کہتے خدا حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ وہ بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا اور پھر شام کی فلائٹ سے وہ پاکستان روانہ ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی پہلا نام جو اس نے لیا وہ جازم کا تھا، مگر نور کو قریب بیٹھا دیکھ پھر مایوسی سے آنکھیں موند گئی، اور نور میڈم تو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ہی شروع ہو گئی۔ مجھے ذرا اندازہ نہ تھا کہ تمہاری ساس اتنی ظالم ہوگی۔ تمہیں تو چھوڑو، اپنی پوتی تک کو دیکھنے نہیں آئی۔ وہ تو شکر ہے جازم بھائی کے مینیجر نے سب ڈیوز کلیئر کر دیے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھے اسے پل پل کی خبر دے رہی تھی، مگر اسے ان سب سے کیا سروکار تھا؟ اسے تو بس جازم کی ضرورت تھی جو اب تک پہنچا ہی نہ تھا۔ دوسری طرف وہ ایئرپورٹ سے نکلتے سامان مینیجر کو پکڑاتے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ ریسپشن سے روم نمبر معلوم کرتے وہ جیسے ہی روم کی جانب بڑھا کوئی نہ تھا، نہ اس کی ماں نہ بہن۔ تو کیا اس حالت میں بھی اس کے گھر والوں کو ذرا رحم نہیں آیا؟ یکدم ہی دل اداس ہوا تھا، مگر پھر اپنی اولاد کا سوچتے ہی وہ سب سوچے جھٹک گیا۔ روم میں سے نکلتی نور اسے دیکھ کر خوشی سے چیختی اس کی طرف آئی تھی۔ ہائے جازم بھائی، مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ تمہیں بھی۔ یہ بتاؤ زونی کہاں ہے؟ وہ اسے مسکرا کر جواب دیتے بےتابی سے بولا، جس پر وہ سائڈ پر ہوتے اسے اندر جانے کا اشارہ کر گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر کے نظریں بائیں جانب گھمائی۔ بیڈ پر وہ دنیا مافیہا سے بے خبر سوئی ہوئی تھی، ایک تو، اور پھر نظر وہاں سے ہٹنے کو انکاری ہو گئی اور قدم زمین سے اٹھنے کو۔ وہ وہیں کھڑا نہ جانے کب کی تشنگی مٹا رہا تھا۔ کتنے لمحے گزرے اسے احساس ہی نہ ہوا، بس بنا پلک کے جھپکائے اس کو تکے جا رہا تھا۔ جو ہاسپٹل کے گاؤن میں کندھوں سے ذرا نیچے تک چادر ڈالے چت لیٹی تھی، چہرہ دائیں جانب تھا۔ اس لمحے اس کا چہرہ شدید نکاہت زدہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے میں گھلی زردی کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ تکلیف کی کن منزلوں سے گزری ہوگی۔ چند آنسو بے اختیار آنکھوں سے بہے تھے۔
یہ سوچ کر کہ اس کی ایسی تکلیف میں وہ اس کے پاس نہ تھا، اس کی اولاد کو دنیا میں لاتے اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ احساس ہی ایک اچھے مرد کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے لیے، اس کی اولاد کے لیے خود کو موت کے قریب لے گئی مگر اولاد کو زندگی کی نوید دی۔ یہی ایک احساس زونی کی قدر و منزلت اس کے نزدیک کئی گنا بڑھا گیا۔ وہ اس تک پہنچتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ماتھے پر کچھ ٹھنڈا لمس محسوس کیے یکدم جاگی تھی، مگر جازم کو روبرو پا کر ایک لمحے کو سکون سے آنکھیں موند گئی، مگر اگلا لمحہ بڑا ہی بے اختیار تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے روتے اپنی ساری تکلیف آنسوں کی شکل میں بیان کر گئی۔ بس میری جان، تکلیف ہوگی تمہیں، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ اس کی پشت سہلاتے وہ حسار میں لیے بولا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی جازم، دیکھنا آپ نے اگر معاف کیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ زکام زدہ آواز میں بولی، مگر جازم اس کا دھیان اپنی بیٹی کی جانب دلا گیا۔ دیکھو ہماری بیٹی بالکل تم پر گئی ہے، مگر اس کی آنکھیں میرے جیسی ہیں۔ وہ خوشی اور تشکر کے ملے جلے جذبات سمیت ننھی سی پری کو خود میں بھینچ گیا۔ کبھی اس کے ناک پر لب رکھتا تو کبھی اس کی ننھی بھینچی مٹھیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس پر لب رکھتا۔ بابا کی پیاری بیٹی، بابا آپ کو سب سے زیادہ پیار کریں گے، میری بیٹی کو کسی کے پیار کی ضرورت نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے کہتے زونی کی آنکھیں بھی نم کر گیا۔ بیٹی کے آتے ہی بیوی کو بھول گئے؟ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے مصنوعی خفگی سے بولی، جس پر جازم کہکا لگاتے اس کے پاس آیا تھا۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میری بیوی اور بیٹی ہی میری کل کائنات ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں ننھی پری کو تھامے، دوسرے ہاتھ سے زونی کو حصار میں لیے اس کے سر کے ساتھ سر جوڑ گیا۔ اندر آتی نور نے موبائل کے کیمرے میں اس منظر کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ آپی، وہ یکدم نیند سے جاگا تھا۔ اسفی بھی اس کے چیخنے پر اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا وارث؟ وہ اس کا کندھا ہلاتے اس کے پاس کھسکتے بولی۔ وہ جو حواس باختہ سا دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام کر بیٹھا تھا، میں نے خواب میں امی کو دیکھا، وہ بہت ناراض تھی، اور آپی وہ تو مجھے دیکھ کر ہی منہ موڑ گئی۔ اوہو وارث، تم بنا اتنے سے خواب سے ڈر گئے۔ وہ ریلیکس ہوتی پھر سے سونے کی تیاری میں لگ رہی تھی جب وارث کی بات سنتے اس کے ہاتھ تھمے۔ بیوی کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا میں کہ بہن اور ماں کے ساتھ زیادتی کر گیا۔ ابھی کل ہی تو سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، کیوں میرا بزنس بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا ہے۔ اب سمجھ آیا یہ میری سزا ہے، ماں کو ناراض کرنے کی، بہن کا دل دکھانے کی۔ وہ دھیمی آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ ندامت، شرمندگی، دکھ کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ کیا ہو گیا ہے وارث، کیوں فضول کا سوچ رہے ہو؟ سو جا چپ کر کے۔ وہ جھڑک کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر وارث کی نیند تو اب صحیح معنوں میں اڑی تھی۔ شاید اب اسے ہدایت مل گئی تھی، ایک خواب، ایک اشارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ اگلے دن جب اسے فون کرنے پر پتہ چلا زونی ہاسپٹل میں ہے تو ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا وہ اسفی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اسفی بھی اپنے بھائی کی اولاد کا سنتے خوش ہوئی تھی۔ اس کا دل ایسا ہی تھا، کبھی اس نے جازم سے نفرت نہیں کی تھی۔ ہاں، ماں اور بھائی کا لاپرواہ انداز دیکھ کے وہ بھی لاپرواہ ہو گئی تھی، مگر نفرت نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جازم حاذق سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، وہ خود غرض تھی، یہ کہنا آسان تھا، وہ اپنے لیے سوچتی تھی۔ وہ کہانی کا ایسا کردار تھی کہ اسے سمجھنا مشکل تھا، مگر اس کا کردار عام انسانوں کی طرح ہی تھا۔ وہ حاسد بھی تھی، وہ خود غرض بھی تھی، وہ اچھی بھی تھی، مگر صرف خود کے لیے۔ بھائی مبارک ہو آپ کو، آپ بابا بن گئے۔ وہ خوشی اور گرم جوشی سے اس کے گلے لگتی بولی۔ وارث تو بے تابی سے بہن کے پاس گیا تھا، جو اسے دیکھتے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی، مگر پاس آنے پر منہ موڑ گئی۔ آپی مجھے معاف کر دیں، ہر غلطی، ہر خطا کے لیے، پلیز۔ میں جانتا ہوں بہت غلط کیا میں نے آپ کے ساتھ، مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے، اور دیکھیں آپ مجھ سے کتنی دور چلی گئی کہ مجھے بتانا بھی فرض نہ سمجھا۔ وہ احساس ندامت سمیت کہتا اینڈ میں شکوہ کر گیا۔
زونی تو اس کایا پلٹ پر ہی حیران تھی۔ اسفی بھی بھائی کے ساتھ کھڑی ان دونوں بہن بھائی کا ملاپ دیکھ رہی تھی۔ نور الگ سائڈ پر کھڑی خوش ہو رہی تھی دوست کے لیے۔ کیا بتاتی، جب تم نے بہن کی خیریت ہی نہیں لی، اسے بھول گئے، تو میں کس منہ سے تمہیں یاد کرتی؟ وہ سسک پڑی۔ جازم فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار، پین ہوگا۔ آپی پلیز بھول جائیں سب، اور میں وعدہ کرتا ہوں جو گھر کا حصہ آپ سے لیا تھا وہ بہت جلد واپس کر دوں گا۔ وہ سر جھکاتے بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سب اب تمہارا ہوا۔ اللہ نے مجھے میری اوقات سے بھی بڑھ کر نوازا ہے۔ میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، نہیں ہے تو بس رشتے۔ میں تمہیں خوشی خوشی سب وار دیتی اگر ایک بار پیار سے کہتے۔ وہ اس کی تھوڑی اپنی انگلیوں سے پکڑے سر اوپر کیے بولی تھی۔ اسفی سے اب برداشت نہ ہوا تو فوراً بولی، چلو وارث اب بس بھی کرو، آپی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ہاں وارث، جو ہوا بھول جاؤ، اب بس کرو۔ چلو اب اپنی بھانجی کو بھی دیکھو کیسے تمہاری منتظر ہے۔ اب کہ جازم بھی اسے کھڑا کرتا اس کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی تھما گیا۔ اب ہسپتال کے کمرے میں رونق سی تھی، مگر کمی تھی تو بس ان کی ماں کی، جو نہ جانے کب ہدایت پاتی۔ آج ان کی بیٹی اور نئے گھر کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی تھی۔ اتنے بڑے ولا کو دیکھتے سب رشتہ داروں کی آنکھیں باہر آ گئی تھی۔ دبئی سے بھی جازم نے کچھ لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ واسق بھی الشبا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اسفی، وارث، نور سب ہی تھے۔ نہیں تھی تو بس حاذق اور رقیہ بیگم۔ ایسا نہیں تھا کہ جازم نے انہیں کہا نہیں تھا، جازم خود جا کر انہیں کہہ کر آیا تھا، مگر ان کی اکڑ تھی کہ کم ہی نہ ہوئی تھی۔ اسفی کو اکیلے آتا دیکھ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ ہاں البتہ لائبہ اپنی ماں کے ساتھ ٹپک پڑی تھی۔ حاذق کے منع کرنے کے باوجود وہ آ چکی تھی۔ اب مقصد کیا تھا یہ تو بس وہ خود ہی جانے۔ جازم کیا ہوا، پپھو نہیں آئی؟ وہ اپنی بیٹی آئزل وارث کو پکڑاتے جازم کے پاس آئی، جو فون تھامے مایوسی سے اسکرین کو تک رہا تھا۔ نہیں آئی اور نہ ہی آئیں گی۔ میرے لیے ان کی نفرت آج بھی ویسی کی ویسی ہے، شاید آگے بھی ایسی ہی رہے۔ فون کیا تھا ابھی میں نے صاف منع کر دیا۔ وہ آنکھ کے کونے سے نمی صاف کرتا بولا، جس پر زونی بھی ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ اچھا آپ مایوس نہ ہو، دیکھنا ایک دن ان کو ضرور احساس ہوگا۔ وہ اپنے بازو اس کے بازو میں ڈالتے سر اس کے کندھے پر رکھتے بولی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ کل جو لائبہ نے حرکت کی اس پر وہ سخت تپی ہوئی تھی، مگر پپھو کی آمد نے اسے حیران کر دیا تھا۔ مگر یہ مار کا بھی جلدی سر ہو گیا۔ اب وہ فل تپی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری پیاری بیوی کو؟ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ کچھ تو بات ہے، تبھی شروع میں حفاظتی تدابیر اختیار کر لی۔ جازم آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے سامنے مت آئیں فی الحال، مجھے بہت سخت غصہ آیا ہوا ہے آپ پر۔ وہ بنا اسے دیکھے اس کا موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک گئی، اور جازم تو اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا۔ یار میں بتانے والا تھا، ایک تو میرے بتانے سے پہلے ہی تمہیں سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پیشانی مسلتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ اب زونی کی یہ مجبوری تھی کہ وہ غصے سے اٹھ کے بھی نہیں جا سکتی تھی، تبھی جلتی کڑتی وہیں بیٹھی رہی۔ کیا بتانے والے تھے کہ جیسے آج تک خود کے لیے محبت کیش کرتے آئے ہیں، اب بیٹی کے لیے بھی یہی کریں گے۔ کل جو لائبہ نے حرکت کی، دیکھا کیسے کہہ رہی تھی وہ جھوٹی کہ ہم نے ماں کو الگ کر دیا، ہم نے نیا گھر لیتے ان سے پوچھا تک نہیں، بلکہ انہیں ایسے ہی چھوڑ گئے۔ مکار عورت، وہ ناگواری سے بولی۔ تیوری چڑھائے وہ سخت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ تبھی گیا تھا لینے یار، پورا خاندان جمع تھا، اگر ایسے میں اماں کو نہیں لے کر آتا تو رشتہ داروں نے الگ باتیں بنانی تھی، اور میں کس کس کو جواب دیتا؟ سب نے یہی سمجھنا تھا کہ بیوی کے آتے ماں کو چھوڑ دیا۔ بے بسی کی انتہا کو چھوتے بولا، مگر زونی کے سر پر تو غصہ سوار تھا، وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس کے کہتے ہی شروع ہو گئی۔ رہنے دے جازم، آپ نے میری بات سننی نہیں ہوتی، آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔
آج تک اپنے لیے ان کی محبت کو کیش کرتے رہے ہیں، پیسوں سے ان کا منہ بند کرتے رہے ہیں، اور آج آپ اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ بھول گئے جو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کو کسی کی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی کے لیے میں اور آپ ہی کافی ہیں۔ پھر کیوں ہماری بیٹی کو کسی کی بھیک میں ملی محبت ملے، اور وہ کسی اس کی دادی ہی کیوں نہ ہو؟ میں نہیں چاہتی۔ آج آپ نے میرا سچ میں دل توڑ دیا ہے۔ آپ کے لیے میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ نم آنکھیں، بے بس لہجہ اور اس میں چھپی تڑپ، ٹوٹے مان کی کرچیاں ایک پل کو جازم کو بھی تڑپا گئی۔ وہ ہمیشہ جانے انجانے میں اس کا دل توڑ جایا کرتا تھا۔ سونی میری جان، تم مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے مجھے چھوڑا، میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جیسی بھی ہیں تو میری ماں نا، میری جنت۔ وہ بولتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا گیا۔ کیسے سمجھاتا کہ اس کا دل ماں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا؟ بھائی کی تو اسے ضرورت نہ تھی، مگر جب ماں ہی نہ ہو تو کیسی خوشی؟ میں ہی تو ہمیشہ سمجھتی آئی ہوں۔ کل آپ کی ماں نے شرط رکھی کہ حاذق کو پیسے دے دو اس کے کاروبار کے لیے، تو میں آؤں گی تمہارے گھر، اور آپ نے اسے پیسے دے دیے۔ پپھو نے آج بھی حاذق کا سوچا۔ وہ شروع سے ہی حاذق کا ہی سوچتی ہوئی آئی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کی طرح ان کی ہر شرط مان لی۔ کیا ہوتا اگر وہ آپ کی خوشی کے لیے بنا کسی شرط کے آ جاتی؟ کچھ دیر کی ہی تو بات تھی، مگر نہیں، انہوں نے آپ کی خوشی نہیں دیکھی، انہوں نے حاذق کی پریشانی دیکھی، اور اسی شرط پر وہ آپ کے گھر آنے پر راضی ہو گئی۔ اب آگے اگر کچھ ہوگا تو آپ اسی طرح سے انہیں شرط کی بنا پر ہی لاتے رہیں گے، اور میں ایسے نہیں چاہتی۔ مجھے بھیک میں ملی توجہ نہیں چاہیے۔ غصے اور جذبات میں وہ اتنی ہائپر ہوگی کہ اچانک ہی اینڈ میں چیخی، جس وجہ سے یکدم ہی درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑی تھی۔ درد کی لہر اتنی شدید تھی کہ تکلیف سے آنکھیں نم ہو گئی۔ سونی پلیز کام ڈاؤن، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ یکدم گھبراتے فوراً سے اس کے پاس آیا۔ سہارے سے اسے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوانے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک گئی، جس پر وہ لب بھینچ کر پیچھے ہو گیا۔ اس طرح کا بیہیو پہلی بار وہ کر رہی تھی۔ میں فی الحال آپ سے بات کرنے کی حالت میں نہیں، بہتر ہوگا آپ باہر چلے جائیں۔ وہ خود سہارے سے کروٹ لیتی بے رخی سے کہتے رخ موڑ گئی، جس پر بنا وہ کچھ کہے غصے سے دروازہ پٹختے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک آوارہ سا موتی اس کی آنکھوں سے نکلتا اس کے بالوں میں جذب ہو گیا، اور پھر سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس کی تکلیف اور خود سے لاپرواہی نے اس کے لیے مسئلہ کھڑا کر دی۔ وہ پوری طرح سے صحت یاب نہیں ہوئی تھی، اور پورا ایک ہفتہ شدید بیمار رہی۔ رات کو جازم اسے گرم دودھ کے ساتھ دوائی کھلانے کے بعد جب تک وہ سو نہیں گئی اپنے اسٹڈی روم میں نہیں گیا، لیکن صبح جاگنگ کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں طبیعت معلوم کرنے کی غرض سے آیا تو اسے بے سود سوتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس وقت وہ عموماً کمرے میں آئزل کے ساتھ مصروف ہوتی تھی، اور ساتھ ساتھ جازم کو بھی ہدایت جاری کرتی رہتی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے شدید ٹیمپریچر ہو رہا تھا۔ آئزل اسے دیکھ کر منہ سے آوازیں نکال رہی تھی۔ اس نے زرینہ کو بلا کر، جو ان کی نئی میڈ تھی، آئزل کو اس کے حوالے کیا اور کمرے سے میڈیکل کٹ اٹھا لایا۔ جازم نے اس کے لیے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر لی تھی۔ رات کو وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا، بازو پر سر ٹکا کر کچھ نیند لے لیتا۔ کوشش یہی ہوتی کہ آنکھ نہ لگے۔ آئزل کی کروٹ بدلنے کی آواز پر بھی وہ چونک کے اٹھتا کہ کہیں اس کی نیند نہ ٹوٹ جائے، اور اب ایک ہفتے بعد جا کے بخار کا زور ٹوٹا تھا، مگر نکاہت بہت زیادہ ہو گئی تھی، جسے جازم دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں اس کی محبت دیکھتے زونی ساری ناراضگی بھلا گئی۔ اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے وہ اسے ملک سے باہر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فی الحال پہلے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک انتظار کرنا تھا، اور پھر مزید وقت گزر گیا۔ اس 8 مہینے کے عرصے میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ کل ان لوگوں کی فلائٹ تھی، مالدیپ کی۔ زونی کی فرمائش پر پہلے وہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یار زونی جلدی کرو، تھک گیا ہوں۔ وہ آئزل کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔
مگر زونی کی شاپنگ تھی کہ ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل اسے لیے پورے شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی، اور اب جازم کی بیزاری عروج پر تھی۔ جازم، آپ بنا اتنی جلدی شاپنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی آئزل کے اتنے کپڑے باقی ہیں۔ وہ اس کی طرف خفگی سے دیکھتی بولی، ساتھ ساتھ کپڑے دیکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ یار، کہا بھی تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، مجھے خوار کرنا لازمی تھا کیا؟ وہ منہ بسورتے پاس پڑی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اگر ڈرائیور کو لاتی تو آئزل کو کون سنبھالتا؟ آپ جانتے ہو میرے بغیر کسی کے پاس نہیں رہتی۔ کہتے ساتھ ہی وہ جازم کو تنہا چھوڑے شاپ میں گھس گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری بیٹی کے لیے؟ وہ جیسے ہی شاپ میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں بکنی دیکھ کر چیخا تھا، جس پر وہ بھی بوکھلا گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ سب یہی دیکھ رہے ہیں، چیخ کیوں رہے؟ وہ آس پاس نظر دوڑاتی اس کی طرف جھک کر دھیمے لہجے میں بولی، تو تم بھی دیکھو میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ اپنی بیٹی کو میں اس قسم کا ڈریس ہرگز نہیں پہناؤں گا۔ وہ اس قدر ڈرامائی انداز میں بولا کہ زونی آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ اف جازم، آپ کے ڈرامے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ڈریس پیک کروانے لگی۔ زونی، یہ ڈریس میں نہیں پہنانے دوں گا۔ کیا ہو گیا ہے جازم؟ کون سا اپنے لیے لے رہی ہوں، کون سا مجھے پہننا ہے؟ وہ بول چکی تھی مگر جازم کی معنی خیز نظریں محسوس کیے وہ یکدم سرخ ہوئی تھی۔ جازم، ہم مال میں کھڑے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دائیں طرف موڑتے جھینپ کر بولی، تو میں نے کب کہا کہ ہم مال میں نہیں؟ اگر تم چاہو تو اپنے لیے بھی۔ وہ مسکراہٹ دباتے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ جسے سمجھتے وہ حیا سے لال گلابی ہوتی جیمپی تھی۔ چلیں، نہیں لینا کچھ بھی، آپ تو بندے کو شرم سے ہی مار دے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے باہر لے جاتے بولی، جس پر وہ کہکہا لگاتے ہنسا تھا، ساتھ ساتھ چھیڑنے کو بولا، لو میں تو تمہاری خواہش۔ جازم بس کریں، چلیں بہت ہو گئی شاپنگ۔ وہ فوراً سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی، جسے جازم ہنستے ہوئے ہٹا گیا تھا۔ اف توبہ، اتنی بے حیائی! زندگی میں پہلی دفعہ پسندیدہ جگہ پر آئی تھی اور اب دل جل رہا تھا۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتی خفت سے بولی، جس پر جازم اپنے کہکہے پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہاں، آپ تو ہنسیں گے، آپ کو کیا مسئلہ؟ کون سا لوگ مجھے گھور رہے؟ یہاں تو ساری لڑکیاں میرے شوہر کو مجھ سے چھیننے کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ذرا جو آپ کو اکیلی دیکھتی نہیں، ڈورے ڈالنے لگتی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہے، دیکھو کیسے دانت نکل رہے ہیں۔ وہ اس کے ہنستے پر چوٹ کرتے بولی، یار قسم لے لو، میں تو بس تمہارے تاثرات سے لطف اٹھا رہا ہوں، قسم سے اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ دیکھ رہی ہو آئزل اپنے بابا کو؟ اب آپ کہیں بھی جائیں میں نے آئزل کو ساتھ بھیجنا، تاکہ ان عورتوں کو پتہ چلے یہ بندہ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ وہ آئزل کو بینچ سے اٹھاتے اس کی گود میں تھما گئی۔ جازم اسے دلچسپ نظروں سے دیکھے گیا۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تھوڑی کہتا ہوں انہیں کہ مجھے گھورو۔ وہ معصومیت سے بولا، ہاں ہاں، آپ کی کیا غلطی ہے؟ سب غلطی ہی میری ہے۔ آج سے آپ کا بلیک کلر پہننا بالکل بند، اور یہ شارٹس اور ٹی شرٹ بھی، یہ بھی بند۔ وہ ہاتھ نچا کے بولتی اتنی دلچسپ لگ رہی تھی کہ جازم سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا نا، اب بتاؤ ڈنر کیا کرنا ہے؟ وہ بینچ سے کھڑا ہوتا بولا، مقصد صرف اس کا دھیان ہٹانا تھا۔ اس جگہ کروائیں جہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، ورنہ وہاں بھی لڑکیوں نے آپ کو گھورتے رہنا اور میرا کلیجہ جلانا ہے۔ اچھا نا، اب موڈ ٹھیک کرو۔ وہ سر پر کیپ پہنتا آئزل کو پرائم میں بٹھاتے بولا، رکے ذرا، آپ کا بھی وقت آئے گا، پھر دیکھوں گی۔ وہ پیچھے آتے شروع ہو گئی۔ جان، دیکھ لینا، پہلے کچھ کھا تو لو۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتے خود کے ساتھ لگاتے بولا، تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے وہ لوگ جب زونی کا آئس کریم دیکھ کے دل للچانے لگا۔ جازم، آئس کریم؟ وہ اس کے کندھے سے لگتے بولی، نو بیبی، ذرا احتیاط کرو، ابھی کل ہم نے سعودیہ بھی جانا ہے، اگر بیمار پڑ گئی تو پھر۔ جازم پلیز، اس کے صفا چٹ انکار پر منہ بناتی بولی، جب وہاں موجود کچھ لڑکے لڑکیوں کے گروپ نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی جو انہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے۔
آئے میم، آپ کو میں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکا شوخی سے بولا، وہ شاید انڈین تھا۔ باقی سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں، جازم سلگ کر بولا۔ ارے سر، اتنی پیاری بیوی کو منع کر رہے ہیں؟ میری اتنی پیاری بیوی ہو تو میں… وہ آنکھ ونک کرتا شوخی سے بولتے زونی کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گیا اور جازم کو سلگا گیا۔ میم، یو آر لکنگ گارجیس۔ اس میں سے ایک لڑکی اس کی تعریف کرتے بولی، جس پر وہ جھیم گئی۔ نو، لکنگ ہاٹ، اس کا ساتھی لڑکا بے باکی سے بولا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف جوائے کرنا تھا۔ زونی ان کی شرارت سمجھ گئی، مگر جازم جل بھون گیا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، چلو زونی، وہ ان کو کہتا زونی کا ہاتھ پکڑے لے گیا۔ پیچھے سے وہ سب کہکہا لگا رہے تھے۔ زونی بھی اس کے ساتھ چلتی زور زور سے ہنس رہی تھی۔ زنائشہ، خاموش ہو جاؤ، وہ سیریس ہوتا بولا۔ اب کہ زونی واقعی خاموش ہو گئی، مگر کچھ منٹ کے لیے۔ مزہ آیا آپ کو؟ ایسے ہی میرا دل بھی جلتا ہے۔ اپنی باری آئی تو زنائشہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھتی نقل اتار کر بولی۔ بس، اب بس کرو، معاف کر دو، غلطی ہو گئی میری ماں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے عاجز آتے بولا۔ اور پھر سارے راستے زونی نے اس کی خوب ناک میں دم کیا تھا اور جازم بیچارہ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ آج ان لوگوں نے عمرے کی ادائیگی بھی کر لی تھی۔ کعبے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کبھی اس جگہ آنے کا تصور وہ خواب میں ہی کیا کرتی تھی، مگر آج اللہ نے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ اتنا اچھا گھر دیا، شوہر دیا، پیاری بیٹی، تو پھر کیسے وہ سجدہ شکر نہ کرتی؟ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اچھا، یہاں پہ رائٹر نے بھی مسٹیک کیا، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ ترجمہ ہے صحیح والا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جازم کا ہاتھ پکڑے وہ اس کے قدم سے قدم ملائے، یہی سب سوچ رہی تھی۔ کہاں شادی سے پہلے اس کے خدشات تھے، وہ پہلے اور اب میں موازنہ کرتی تو خود پر ہنس دیتی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے بے شک نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔ وہ لوگ 3 دن یہاں رہے تھے، اب ان کی واپسی تھی۔ یہاں سے ان لوگوں نے دبئی جانا تھا، وہاں زونی نے کچھ دن اپنے اپارٹمنٹ میں گزارنے تھے، اور پھر کچھ تحائف لے کر ان لوگوں نے گھر روانہ ہو جانا تھا۔ کچھ سال بعد۔ آئزل، کدھر ہو؟ باہر آؤ، ایک تو تم نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا۔ وہ اپنی 6 سالہ بیٹی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کھانے میں اسی طرح تنگ کرتی تھی۔ نو نو موم، میں نے یہ نہیں کھانا، وہ منہ پھلائے بولی۔ ہاں، پیزا برگر کھانا ہوتا، ہیلدی فوڈ آپ نے کھانے نہیں ہوتے۔ وہ اس کو پکڑتے کرسی پر بٹھاتے کھانا کھلانے لگی۔ ابھی 1 چمچ ہی کھلا پائی تھی کہ جازم کی آمد نے سب بگاڑ دیا۔ اف، وہ کوفت سے پلیٹ پٹک گئی، جبکہ آئزل اپنے باپ کی طرف بھاگی۔ بابا، وہ بھاگ کے جاتے اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ میرا پالا بچہ، وہ جھک کے اسے گود میں اٹھاتے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھ گیا۔ یہی عمل آئزل نے بھی دہرایا۔ کیا ہوا بیگم، کیوں بیزار ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا اور جھک کر ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، یہ آپ کی بیٹی ناک میں دم کیے رکھتی۔ وہ باپ کی گود میں چڑھی اپنی بیٹی کو گھورتے بولی۔ کیا کر دیا میری ننھی پری نے؟ نو بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ فوراً باپ کو صفائی دینے لگی، اور زونی تو اس کی جھوٹی معصومیت پر آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ ماما جھوٹ بول رہی؟ پھر وہ اسے مصنوعی گھورتے بولا۔ یس، وہ شرارت سے چمکتی آنکھوں سے بولی۔ بے ساختہ زونی آگے بڑھتے اس کے گال چوم گئی۔ ایسے کرتے وہ زونی کو اتنی پیاری لگی کہ اس پر پیار آ جاتا، جس پر وہ کھلکھلاتے باپ کی گردن میں چہرہ گھسا گئی۔ زونی، اماں کہاں ہیں؟ وہ اب ماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ 3 سال پہلے ہی حاذق ان کو گھر سے نکال چکا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اب گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ جب تک ماں کے پاس پیسہ تھا وہ ان کو پیاری تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا وہ اسے کھٹکنے لگی۔ بس پھر لائبہ نے نکال باہر کیا۔ بیٹے کے گھر سے نکالے جانے کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی۔
جو جازم کے ساتھ کیا اب خود کے ساتھ ہوا تو احساس ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی ہارٹ اٹیک آنے کی بدولت وہ وہیں ڈہ گئی۔ جب جازم کو پتہ چلا تو فوراً ماں کے پاس پہنچا۔ اس کے گلے لگتی رقیہ بیگم اس طرح رو رہی تھی، اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی کہ زونی سے دیکھا نہ گیا۔ پورے 1 مہینہ وہ ہاسپٹل میں رہی اور جب گھر جانے کی باری آئی تو جازم انہیں اپنے گھر لے آیا، مگر صدمہ گہرا تھا۔ حاذق ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اس طرح کر کے وہ ان کے دل کو توڑ چکا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں بیٹھی روتی رہتی۔ ایسے میں جازم نے خوب ماں کی خدمت کی تھی۔ حاذق نے دونوں بہن بھائیوں سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس پورے عرصے میں وارث اور اصفی کے 2 بچے ہو گئے تھے، دونوں بیٹے تھے، اور جازم اور زونی کی بیٹی کے بعد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام جازل رکھا تھا۔ اب پھر زونی پریگننٹ تھی۔ وہ اندر کمرے میں جازل کو لیے بیٹھی ہیں۔ آپ چلیں میں کپڑے نکال دوں، فریش ہو جائیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے بولی، پہلے میں اماں سے مل لوں۔ وہ بولتا ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کیسی طبیعت ہے اماں آپ کی؟ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا بولا، جس کا تم جیسا بیٹا ہو وہ ماں کیسی ہو سکتی ہے؟ اگر تم میرے کیے کا بدلہ لیتے تو میں کہاں جاتی؟ وہ نم آنکھوں سے سسکی لیتے بولی، اماں آپ پھر شروع ہو گئی، میں آپ کا بیٹا ہوں، کوئی غیر نہیں۔ وہ ماں کو حصار میں لیتا ان کی آنکھیں صاف کرتا بولا۔ جب 2 سال کا جازل باپ کو دیکھتے ہمکنے لگا، میرا شیر بچہ۔ وہ اس کو گود میں اٹھا کے لاڈ کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جازل سے لاڈ کرتے زونی کو بھول گیا۔ جب زونی کی آواز سنتے وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ اف، بھول گیا میں، اماں اسے پکڑے میں فریش ہو جاؤں، ورنہ آپ کی بہو نے مجھے کچا جبا جانا۔ وہ جھرجھری لیتے بولا، جس پر رقیہ بیگم مسکان دبا گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ حالت دیکھو تم اس کی، جاؤ جلدی، ویسے بھی تھوڑی دیر میں تمہارے دوستوں نے آ جانا۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتے بولی، اچھا نا جا رہا ہوں۔ وہ جلدی سے کہتا بھاگا تھا۔ شام کا وقت تھا، اصفی وارث کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ سب بچے گارڈن میں کھیل رہے تھے، جبکہ بڑے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ واسق اور الشبہ بھی پاکستان آئے ہوئے تھے اور آج ان دونوں کی فرمائش پر زونی نے اسپیشل ان کی پسند کا کھانا تیار کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں کیک لے کر آئی تھی۔ بچے بھی کیک دیکھتے بھاگ کے آئے تھے۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ ہنسی خوشی بچوں کے شور میں کیک کٹ کیا گیا، بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ جاتے جاتے واسق نے کھانا بھی پیک کروایا تھا، جس پر الشبہ نے فوراً اسے بھوکے کا ٹیگ دیا تھا، جسے وہ بے نیازی سے اگنور کر گیا۔ سب کے جانے کے بعد وہ پھپھو کو دودھ کا گلاس دیتے بچوں کے روم میں انہیں سلا کر سب چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جازم کو خود کا منتظر پایا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ اس کے پاس آتی شانے سے لگتے بولی، تمہارا گفٹ دیے بغیر سو جاتا تو کل شامت آنی تھی۔ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے بولا اور حسبِ توقع زونی کا منہ پھول گیا۔ آپ کو تو یاد بھی نہ تھا۔ مجھے یاد تھا مگر سوچا رات کو دوں گا اسپیشل تھینکس کے ساتھ۔ وہ اسے حصار میں لیتا اس کا رخ موڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے باکس لیتا وہ ڈائمنڈ کی چین اس کے گلے کی زینت بنا گیا۔ خوبصورت، مستعشی نظروں سے دیکھتے بولی۔ جازم نے جھک کے اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ تھینکس میری زندگی میں آ کر اسے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اسے خود میں بھینچے سرگوشی میں بولا، آپ ہیں تو میں ہوں جازم۔ وہ اس کے حصار میں ہی کھڑے سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ ایک اور سرپرائز ہے۔ وہ اسے الگ کرتے اس کے ہاتھ میں پیپرز تھما گیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ ہائے اللہ، تھینک یو جازم۔ اس نے پیپر کو سینے سے لگایا جو اس کے کیفے کی پراپرٹی کے پیپرز تھے۔ اس کا خواب کیفے اوپن کرنے کا تھا، جسے جازم نے آج پورا کر دیا۔ اس نے خوشی اور نم آنکھوں سے جازم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم کر اپنے طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول محبت خاموش سی۔ کوئی بہت لمبا نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی 4 ایپیسوڈز بنانی پڑی۔ 315 پیجز ہیں، بٹ چلیں ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اپنی رائے کا اظہار لازمی کومنٹ سیکشن میں کیا کریں۔ تو چلے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔